الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار حضرات محترم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرتے وقت اس کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر جو اکنامکس کے اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں، اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جب اپنا پیسہ کسی کو دے دیتا ہے تو وہ بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، جو مجھے دیا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اسے سمجھ آئے گی جس کے اندر ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے حکمت عطا کی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے دانائی۔ دانائی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کروں، دانائی یہ ہے کہ جو میرا رب کہتا ہے وہ درست ہے، جو میری سوچ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، انسانی سوچ اسے قبول کرنے سے قاصر ہے، لیکن حکمت اور دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اسے اسی طرح مانے جس طرح اللہ کہتا ہے، اور یہ ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت وہ دین کے معاملات میں اعتراض کرتے نظر آئیں گے، ایمان کی حالت میں نظر نہیں آئیں گے کہ یہ کام یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری عقل نہیں مانتی، فلاں کام یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں انسان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، پہلی آیت میں فرمایا شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے کہ انسان یہ کہے کہ مال تو دے دیا تو یہ کہتے ہیں بڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت اور دانائی جو ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت اور دانائی دے دی گئی اسے بہت سی بھلائی مل گئی۔ آپ دیکھیں یہ کیلکولیشن میں کبھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کرتے ہیں، مثلا ایک بندہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا ہے، وہ بے دریغ خرچ کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بات محسوس نہیں کر سکتا، لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ آج پہلے سے زیادہ اللہ نے مجھے منافع دے دیا، جو میری روٹین تھی اللہ نے اس سے بڑھ کے دے دیا، اور یہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ اور یہ بات اسے سمجھ آتی ہے جسے اللہ یہ حکمت عطا کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا،
جسے اللہ نے حکمت اور دانائی دے دی اسے تو خیر کثیر مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صرف عقل والے. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بات کو سچا مانتا ہے، جو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صداقت کا اعلان کرتا ہے. وہ شخص دانا اور عقل مند ہے، باقی سب پاگل ہیں، بے وقوف ہیں. جو اللہ کی بات پہ اعتراض کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، جاہل ہے، جاہل مطلق ہے، چاہے ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کیوں نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دنیاوی علوم میں پی ایچ ڈی ہے لیکن دین کے معاملے میں دہری ہے. تو یہ اللہ نے ان سے وہ دانائی اور حکمت چھین لی ہے، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئے. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں عمر بن حشام نام کا یہ انسان تھا، لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے. لوگوں کی نظروں میں یہ اتنا دانا اور عقل مند تھا کہ لوگ اسے کہتے تھے یہ فیصلوں کا باپ ہے. تو اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ابو جہل. کہ ساری عقلیں اس کے پاس ہیں، نہیں عقل آتی تو اللہ کے معاملے میں نہیں آتی. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ خیر کثیر، یہ دانائی اور عقل جو ہے یہ عطا فرما دے، اور یہ جسے دے دی جاتی ہے فقط اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا نظر میں سے کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے. اب خرچ کرنے میں سے جو خرچ کرتے ہو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتا کہ انسان کی نیت ریاکاری کی ہے یا اللہ کی رضا ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان خرچ کرتا ہے اپنے مفاد کے لیے کہ میں اس کو پیسے دوں گا، یہ میری فلاں فلاں کام آئے گا. تو یہ انسانی سوچ جو ہے جس کے تحت اس نے یہ مالی عبادت کی ہے، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. اور نظرتم من نظر، یا کوئی نظر مانتا ہے. نظر تین قسم کی ہوتی ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیں، ایک نظر ہوتا ہے نون، گوئیں اور را. یہ نظر، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. یہ نظر ہے نون وال را، نظر. اس کا معنی جو ہے کسی چیز کو اپنے اوپر فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، یعنی انسان پہ وہ لازم نہیں تھی، انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. یہ تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نظر مطلق، ایک ہوتی ہے نظر معلق، ایک ہوتی ہے نظر گناہ. نظر مطلق یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ کے لیے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمرہ کروں گا، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. میں حج کروں گا، یا میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا. یہ نظر ماننا اچھا ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو اچھا، اللہ خوبصورت لگتا ہے. دوسری ہے نظر معلق. معلق یہ ہے کہ انسان یہ بات کہے کہ میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یہ نظر اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن جب انسان اپنے اوپر اسے فرض کر لیتا ہے تو اگر وہ کام ہو جائے تو پھر اسے لازم کرنی پڑتی.
عمومی طور پہ لوگ نظر پوری نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں اپنی نظروں کو پورا کرو، جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو اللہ سے تم نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر سے، جو نظر معلق ہے، اس سے منع کیا ہے. دیکھیے اللہ سے شرط اس بات کی باندھتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام کرے تو تب پڑھے. انسان وہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اگر وہ اس کی قسمت میں ہوا تو وہ ضرور ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ نظر نہ مانو، کیونکہ تمہاری نظر تقدیر پہ غالب نہیں آ سکتی. یعنی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تمہاری نظر کی وجہ سے وہ تقدیر پہ غالب نہیں آئے گی. یہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے نفلوں کی ضرورت ہے، یا اللہ کو تمہارے چند ٹکوں کی ضرورت ہے، کہ اس نے لازم تمہارا کام کرنا ہے، یہ بات نہیں. فرمایا یہ نظر نہ مانا، لیکن اگر مان لی ہے تو پھر اسے پورا کرنا ہے. اب بالفرض ایک آدمی پورا نہیں کر رہا تو پھر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح قسم کا کفارہ ہے اسی طرح نظر کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری یہ لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، وہ جو تم مضبوط قسمیں اٹھاتے ہو ارادے اور اختیار کے ساتھ، اس کا مواخذہ کرے گا. فکفارتہ، اگر اس قسم کا کفارہ دینا ہے تو وہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لوگ عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ طلباء کو آ کے 10 طالب علموں کا کھانا دے جاتے ہیں، یعنی یا ان سے پیسے دے جاتے ہیں. نہیں، یہاں پہ بٹھا کے جس طرح مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اپنے مہمان کی ضیافت، اس کی عزت اور تقریب کے مطابق کی جاتی ہے، اس طرح یہ 10 لوگوں کو بہترین بٹھا کے اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلانا ہے، تاکہ احساس ہو مجھ سے غلطی ہے. یا غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا ہے. اور اگر یہ سب کچھ کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن روزہ رکھنا ہے. یہ قسم کا بھی کفارہ ہے اور نظر کا بھی کفارہ ہے. چوتھی نظر ہے گناہ کی نظر، کہ انسان اپنے دل میں تہیہ کرے کہ میں فلاں کے ساتھ برائی کروں گا، یا فلاں کے گھر چوری کروں گا، یا فلاں کا مال چھینوں گا. یہ برائی کی نظر ہے. ایسی نظر حرام ہے. اگر کوئی انسان ایک انسان یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یہ جو میرا بھائی ہے، نہ میں اس کی شکل دیکھوں گا، نہ اس کے جنازے پہ جاؤں گا، نہ ساری زندگی اس کے ساتھ بولوں گا، یعنی اس طرح کی انسان نظر مان لیتا ہے. یہ گناہ کی نظر ہے. اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس نظر کو توڑ دینا چاہیے. اس نظر کو پورا کرنا حرام ہے، جرم ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر مانتے ہو اپنی نظروں میں سے، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں بنے گا. یعنی غلط نظر کو پورا کرنا یا نظر کو مان کے وہ ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. اسی طرح خرچ کرتے ہوئے انسان کا اللہ پہ اعتماد نہ ہونا، یہ بھی ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں بنے گا. اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.